بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کی احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ کسی آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا دن، میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی رویا، ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بی بی بھی ان کے ساتھ اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگے کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن روحہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زہرہ بن او ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت پڑھی تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خالد ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت پڑھی، اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل مشہور بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دور کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتے رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ بن معاذ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرے جتنا تندرستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان داوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے، اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنی سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہے روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد رضی اللہ عنہ بن منقدر جب روتے تھے تو آنسوں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچتے ہوں۔ ثابت رحمۃ اللہ بیانی کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی، کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے، آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید رحمۃ اللہ بن مسیر کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جیون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشے سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے اخصار سے بہنے لگے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیسا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ بن حنبل کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی حدیث مجھے سناؤ جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔